مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ اے نبی، مجھے جو اللہ نے وحی کی ہے نا، اس وحی میں صرف کھانے پینے کی یہ چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، او فسقاً اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ والے جانور حرام ہیں۔ جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے ان میں انہی چیزوں کو حرام پاتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج کے بہت سے متجددین جو ہے نا، قرآن کی آیتوں کے ظاہر سے دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو علم عمق اور گہرائی حاصل نہیں ہے، اور بعض جان کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی شخص اگر یہ آیت پیش کرے اور کہے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، واللہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دے میں ان چیزوں میں سے کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا، اور یہ مولویوں نے کتے بھی حرام کر دیا، مولویوں نے بلی بھی حرام کر دی، مولویوں نے یہ بھی حرام کر دیا، مولویوں نے وہ بھی حرام کر دیا۔ تو بتائیں، لوگ قرآن کی آیت کے نمبر سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ نمبر بھی پیش کر دیں، بھائی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 145 ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ترجمہ تو یہی بنتا ہے اس آیت کا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ فلاں ریفرنس سے بات کرتا ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے، حدیث کا حوالہ بھی دے رہا ہے، ریفرنس سے بات کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی کتا بھی حرام ہے، بلی بھی حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو اب کوئی پروفیسر اٹھ کے یہ تقریر شروع کر دے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور کو حرام نہیں پاتا، اور قرآن کی آیت کا مطلب بظاہر یہی بنتا ہے، تو آپ اس کی بات سے متاثر ہو کر علماء پہ طنز شروع کر دیں اور علماء پہ اعتراض شروع کر دیں، تو یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ ہمارے ہاں اکثر پروفیسر لوگ یہ آیت کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ کتا بھی حلال ہے، بلی بھی حلال ہے، وہ اتنی جرت نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح کی ایک خیانت جناب پروفیسر غامدی صاحب نے کی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا میں ایسے اختلافی باتیں یہاں بیٹھ کے کروں، لیکن کچھ باتیں اجماعی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بیان کر کے ائمہ محدثین سے، مجتہدین سے اعتماد لوگوں کا ختم کیا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج 15ویں صدی میں لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان جیسے بڑے بڑے مجتہدین اور محدثین پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو آتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کی آیت جناب غامدی صاحب نے پیش کی ہے جو اسی صورت میں ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، صرف۔ اور پروفیسر غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے موسیقی کو حلال قرار دیا ہے کہ موسیقی بالکل جائز ہے اسلام میں، جب تک کوئی بہت ہی کوئی فحش اور بےہودگی اس میں نہ ہو۔ اور حلال قرار دینے کی دلیل کیا دی ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، آیت نمبر 33، یہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ انعام میں نہیں، اگلی سورت جو سورہ اعراف ہے اس میں۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فواحشہ بےہودہ چیزوں کو جو ظاہری ہوں یا چھپی ہوئیں، والاسما، اور اسم کا ترجمہ غلط کیا ہے، ترجمہ کیا ہے حق تلفی کو حرام قرار دیا، حالانکہ اسم کا یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں اسم کا ترجمہ حق تلفی ہی بنتا ہے۔ اور والبغی بغیر الحق، اور ناحق ظلم کرنے کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر وہ اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت کرو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف ان 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور محترم نے یہ پھر لوگوں کو تاکید کی ہے کہ قرآن کی آیت اپنی میز پہ سامنے رکھ لیں تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور پتہ چل جائے بس یہی 5 چیزیں حرام ہیں، تو اس میں تو موسیقی کا کہیں تذکرہ نہیں آ رہا، لہذا وہ بھی حلال ہو گئی۔ تو 2
خیانتیں کی ہیں جناب غامدی صاحب نے. دیکھیں علمی اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص یا یہ عالم دین ایک آیت کی اپنے لحاظ سے تفسیر کی کوشش کر رہے ہیں, جتنی اللہ نے ان کو فہم دی اس حساب سے انہوں نے تفسیر کی ہے, تو ہماری رائے میں وہ تفسیر نہیں بنتی. تو یہاں انسان کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے کہ بھائی میری رائے یہ ہے, آپ جس رائے کو چاہے فالو کریں. لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ یہاں خیانت سے کام لیا جا رہا ہے, یہاں تفسیر کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, تو پھر یہ علماء کا فرض بنتا ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ تفسیر نہیں ہے, یہ دین کی تحریف ہے. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا جس میں اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے سورہ انعام کی ابھی آیتیں پڑھی کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میرے پاس جو چیزیں نازل ہوئی ہیں, مجھے جو وحی ملی ہے, ان میں صرف یہ 4 چیزیں کھانے پینے کی حرام ہیں. تو جیسے ان 4 چیزوں کا مطلب صرف 4 چیزیں نہیں ہیں, ایسے ہی یاد رکھیے ان 5 چیزوں کا مطلب صرف 5 چیزیں نہیں ہیں. جو اس آیت کی تفسیر ہے وہی اس کی بھی تفسیر ہے. ورنہ اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں, تو غامدی صاحب کو یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ پھر کتا بلی بھی حلال ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تو کھانے پینے کی صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں. تو آپ کتے اور بلی کو کس بیس پہ حرام قرار دیتے ہیں؟ جس بیس پہ آپ کتا اور بلی کو حرام قرار دیتے ہیں اسی بیس پہ آپ کو سورہ اعراف کی ان آیتوں میں 5 چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دینا پڑے گا. تو میں اب بتاتا ہوں پچھلی آیت کی کیا تفسیر ہے جس میں آتا ہے کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں, وہی تفسیر اس آیت کی بھی ہے جس میں آتا ہے صرف 5 چیزیں حرام ہیں. پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے. بہت ساری چیزیں مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے, جیسے کتا بلی اور بہت ساری چیزوں کو, لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود سے بھی حرام کر دی تھیں. تو قرآن نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو اور جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف سے حرام کر لیا ہے ان میں صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں, اس کے علاوہ چیزیں حلال ہیں. باقی جن چیزوں کو تم پہلے سے حرام سمجھتے آ رہے ہو ان کو تو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں. یہ والی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم حلال سمجھتے ہو حالانکہ وہ کیا ہیں, وہ حرام ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حصر اضافی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس آئے اور ڈاکٹر سے پیشنٹ یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو بیماری ہے اس میں نے ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کیا ہوا ہے, اور میں نے چاول سے بھی پرہیز کیا ہوا ہے, اور میں کھٹائی سے بھی پرہیز کرتا ہوں, میں کولڈ ڈرنک سے بھی پرہیز کرتا ہوں, میں میٹھا کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں, اور میں زیادہ مرچوں سے بھی پرہیز کرتا ہوں. بہت ساری چیزوں کا نام وہ گنوانا شروع کر دے. تو ڈاکٹر جواب میں یہ کہے گا بھائی آپ کی جو میں نے بیماری تشخیص کی ہے نا ان میں آپ کو صرف ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لینا کافی ہے, چاول سے, ٹھنڈے پانی سے, اور کولڈ ڈرنک سے, اور جو ہے بہت تیز جو ہے نا کھٹائی سے. بس یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آپ پرہیز کریں, باقیوں سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. اب مریض گیا اور اس نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے صرف 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, لہذا اس نے زہر بھی کھانا شروع کر دیا, اس نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دی, وہ پان اور گٹکے پہ بھی آ گیا. ڈاکٹر کو پتہ چلے گا تو ڈاکٹر ان کو بلا کے مریض سے کہے گا کہ میں نے آپ یہ فضول چیزیں کیوں کھا رہے ہیں. پیشنٹ جواب میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا صرف 4 چیزیں جو ہے نا اس سے پرہیز ہے. تو ڈاکٹر کہے گا یہ جو میں نے صرف کا لفظ استعمال کیا ہے نا, یہ صرف کا مطلب ساری دنیا کی صرف 4 چیزوں سے پرہیز نہیں ہے. صرف کا مطلب یہ تھا تمہاری نظر میں جن تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں ان سے پرہیز ضروری نہیں ہے, ان میں سے صرف 4 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے. باقی پان گٹکا اور سگریٹ یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ تو ویسے ہی جو ہے یہ تو ویسے ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے. تو مشرکین نے بھی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, تو اللہ نے بتایا وہ چیزیں حرام نہیں ہیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں, ان میں صرف یہ والی حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنیا کی ہر چیز جائز ہو گئی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن کی آیت ہے انما سورہ اعراف کی جو آیت ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اس آیت کا آپ سیاق و سباق دیکھیں, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے. وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے, اس لیے اس آیت میں نازل ہوا من حرم زینت اللہ, اللہ کی زینت کو کس نے حرام کر دیا. تم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے, زینت اختیار نہیں کرتے تھے طواف کے وقت. اللہ نے کہا لباس تو زینت ہے, اس کو کس نے حرام کر دیا. بھائی تم کیوں اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر رہے ہو. اور کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا بلا وجہ, تو اللہ نے فرمایا وہ چیزیں حرام نہیں, یہ والی چیزیں حرام ہیں. تو آپ نے اس کا مفہوم میں اتنی وسعت لے لی کہ آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ صرف 5 چیزیں جو ہے نا آپ یہ آیت رکھ لیں,
اور میز پہ رکھ لیں، اور تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور جب آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سی چیزیں حرام ہے تو بس قرآن کی یہ آیت دیکھ لیا کریں۔ تو وہ جو فقہ میں فقہاء نے بہت تفصیل بیان کی ہے، اور محدثین حلال و حرام کی بحث اس پر علماء کے مستقل رسالے ہیں حلال و حرام پہ، وہ تمام بحث جناب غامدی صاحب کی نظر میں کالعدم ہو گئی، اور محترم نے انہی آیتوں سے استدلال کر کے موسیقی کو بھی حلال قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا، گانے بجانے کو بھی، موسیقی کو بھی۔ اور دوسری خیانت محترم نے کی ہے، اگر آپ کو یہ پوری بحث سمجھ میں نہیں آتی تو خود اس قرآن کی آیت میں جناب غامدی صاحب کے نظریے کی نفی ہے۔ اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم، 5 چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے بے حیائی، دوسری چیز ہے گناہ، گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، اثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہی اثم کا لفظ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر استعمال ہوا ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، اے لوگو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑو، ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو عنقریب دیا جائے گا۔ اثم کا لفظ گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور گناہ کی ڈیفینیشن ساری دنیا جانتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اکارڈنگ ٹو شریعہ اسم اسے کہتے ہیں۔ تو اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا، اور ان میں بے حیائی، اور دوسرے نمبر پر گناہ۔ تو جو دوسرے نمبر پر اللہ نے گناہ کو بیان کیا، اس کا مفہوم میں بہت ساری چیزیں آ گئی، یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے صراحتاً روکا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں حلال و حرام کی بحث کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا ہے، حلال و حرام کی بحث ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ بے حیائی حرام ہے، اور گناہ حرام ہے، اور والاسم والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطان، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور تم اللہ پہ وہ بات کرو جو تم نے جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ محترم نے یہ کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا، حالانکہ اپنی طرف سے آپ خود مانتے ہیں جیسے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ جرم ہے، ایسے ہی بغیر مضبوط دلیل کے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دینا بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، آپ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے تو دلیل پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ میوزک کو جائز قرار دینے کی آپ کے پاس قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں آپ علماء سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حلال ہونے کے لیے بھی تو دلیل چاہیے، اور دلیل کیا پیش کی ہے؟ پہلے میں اسم کے لفظ میں جو محترم نے خیانت کی ہے وہ بتا دوں۔ اب 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا بے حیائی کو، اور دوسرے نمبر پر الاسم گناہ کو، لیکن جناب غامدی صاحب نے یہاں الاسم کا ترجمہ ایسا کیا ہے جو دنیا کی کسی لغت کے حساب سے، کسی عربی دان کے حساب سے بنتا ہی نہیں ہے۔ الاسم کا ترجمہ کیا ہے حق تلفی۔ اب آپ بتائیں یہ کس طرح، یہ کون سی لغت ہے بھائی حق تلفی؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا، بے حیائی کو، حق تلفی کو۔ اگر اس کا ترجمہ حق تلفی ہے تو وہ والبغی بغیر الحق میں تو یہ خود محترم ترجمہ کر رہے ہیں کسی کا حق دبانا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ تو الاسم کا ترجمہ حق تلفی نہیں ہے، حق تلفی اس کے مفہوم میں داخل ضرور ہے، الاسم کا ترجمہ ہے گناہ۔ لیکن جناب اگر گناہ کا ترجمہ کرتے تو محترم نے آگے جو تقریر کرنی تھی وہ تقریر غلط ہو جاتی۔ محترم نے آگے لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اس آیت نے حلال و حرام کی بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس لیے محترم نے الاسم کا ترجمہ حق تلفی سے کیا۔ اگر وہ گناہ سے کرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت نے حلال و حرام کی بحث کا دروازہ کھول دیا ہے، ختم نہیں کیا، کیونکہ گناہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا، بہت سی چیزیں انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، بہت بڑی ایک بحث چھڑ جاتی اس میں۔ اور دوسری بات محترم نے جو حلال ہونے کی دلیل دی ہے موسیقی کے، دلیل میں قرآن کی آیت اس سے پہلے والی آیت پیش کی ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی کون ہے جس نے اللہ کی نازل کردہ زینت کو حرام قرار دیا؟ تو محترم نے فرمایا جیسے لباس کی ایک زینت ہوتی ہے، ایسے ہی گانا بجانا جو ہے وہ گلے کی زینت ہے، اور موسیقی جو ہے وہ آواز کی زینت ہے، جیسے ہم گٹار وٹار بجاتے ہیں اور موسیقی ہے وہ آواز کی زینت ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیے،
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام بہترین لباس بھی پہنا کرتے تھے. ہمیں حدیث میں ملتا ہے کسی صحابی کے لباس پر کسی نے اعتراض کیا تو ان صحابی نے اس آیت کی اسے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ بتاؤ کس نے جو ہے نا زینت کو حرام قرار دیا. تو اچھی خوراکیں بھی کھائی ہیں صحابہ کرام نے اس آیت کی روشنی میں. لیکن کوئی ایک گلوکار صحابی کا نام بتا دیں جنہوں نے اس آیت سے استدلال کر کے وہ گلوکار بنے ہوں, یا کسی ایک موسیقار صحابی کا نام بتا دیں جنہوں نے زینت میں آواز کی جو گانے بجانے والی خوبصورتی ہے اس کو زینت کے مفہوم میں داخل کر کے گانے بجانے کو بطور پیشہ کے اختیار کیا ہو, یا باقاعدہ کوئی اس دور کے مشہور سنگر کا نام بتا دیں. یہ کیسی قرآن کی آیت ہے جس پہ جو سب سے پہلے صحابہ ہی کی سمجھ میں نہیں آئی. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جو اپنے دور کے مشہور گلوکار تھے, کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جو اپنے دور کے مشہور جو ہے نا موسیقار تھے, جو میوزک کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. موضوع من گھڑت روایتیں تو مل جائیں گی آپ کو, ایک بھی مستند روایت موجود نہیں ہے. تو آپ کیسی قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کسی چیز کو حلال بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر قرار دیا ہے جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو احادیث پیش کی جاتی ہیں موسیقی کے جواز کے لیے, ان احادیث سے موسیقی کا جواز ثابت نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول محترم نے احادیث پیش کی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ بچیاں ہیں جو گیت گا رہی تھیں اور ڈھول بجا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, حضرت ابو بکر ناراض ہوئے تو آپ نے اجازت دی ان کو. اسی طرح کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ گیت گا رہی ہیں اور ڈھول بجا رہی ہیں, اور ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ تو بدری صحابی ہیں. تو انہوں نے فرمایا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو ان روایتوں سے اور ان جیسی ملتی جلتی روایتیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی گانا بجایا جاتا تھا, گانا گایا جاتا تھا اور بچیاں گاتی تھیں اور ڈھول بھی بجاتی تھیں. ڈھول ظاہر ہے موسیقی کا آلہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس دف کی آپ نے اجازت دی وہ ایک طرفہ ہوا کرتا تھا, اس کے دونوں جانب ڈھول نہیں, اور وہ بھی جھالر کے بغیر. اس ڈھول میں بہت بڑا مقصد اعلان بھی ہوتا تھا. تو اس دف کی بہت سے فقہا اجازت دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر, اور بعض حضرات نے جنگ کے موقع پر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے بھی دف کی اجازت دی ہے. اس دف کو آج کے موسیقی کے آلات پر قیاس کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اور وہ دف بھی جاریہ کا لفظ عموماً احادیث میں آیا ہے, اور اہل لغت سے آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں عربی, جاریہ کا لفظ جب عام طور پہ بولا جاتا ہے تو نابالغ بچیوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو تمام علماء, جمہور علماء, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور بہت سے محدثین اور فقہا جو اس آیت کی اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں جو شرعی احکام کی مکلف نہیں ہیں ان کو شادی بیاہ کے موقع پر ایسے سادہ گیت گانے کی شریعت نے اجازت دی ہے جن میں کوئی بے حیائی والا مضمون نہ ہو اور یک طرفہ ڈھول ہو, اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے. بہت سے علماء نے منع اس لیے کیا کہ لوگ ان گنجائشوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں, اور وہ تجاوز کی وجہ سے لوگ یہاں رکتے نہیں ہیں. جب اس کی اجازت ہوگی تو وہی کچھ ہوگا جو آج طوفان بدتمیزی ہے. اس لیے بہت سے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی. اس دور میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ لوگوں کی بریکیں پھیلیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ گنجائش نکالتے ہیں تو یہاں تک شادی بیاہ اور جنگ وغیرہ کے موقع پر اتنی گنجائش نکلتی ہے, وہ بھی جب آپ بہت کھینچ تان کے نکالنا چاہیں. لیکن اس گنجائش کو بھی اس حدیث کی طرف یقینی طور پر منسوب کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان احادیث میں تغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور تغنی کا جو لفظ ہے وہ گانے بجانے پر یقینی طور پر استعمال نہیں ہوتا, بلکہ تغنی کا جو لفظ ہے لغت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ خود چیک کر سکتے ہیں, خود لغت کی ڈکشنری کتابیں دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. عربی میں تغنی کا جو لفظ ہے وہ ترنم کے ساتھ شاعری پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بہت کثرت کے ساتھ. یعنی اگر شاعری کے ساتھ آپ ترنم کے ساتھ آپ شاعری پڑھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, تو اس کو بھی تغنی کہا جاتا ہے. بلکہ ہر خوبصورت آواز کے ساتھ جو بھی چیز پڑھی جائے گی اس کو شاعری کہا جاتا ہے. تو اس سے یقینی طور پر گانے مراد لینا بھی کوئی یقینی چیز نہیں ہے. اگر ہوتا تو صحابہ کرام میں گلوکار گزرتے, کوئی بالغ صحابی دکھائیں جنہوں نے گانے گائے ہوں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں بھی وہی تغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو صحیح بخاری میں استعمال ہوا ہے بچیوں کے بارے میں. اب آپ مجھے بتاؤ, یہاں کوئی ترجمہ کرے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور یہاں کوئی ترجمہ کرے
کہ جو گانا گا کے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کوئی تک بنے گا اس کا؟ تو جیسے یہاں پر حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ تغنی کا مطلب قرآن کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا، اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تغنی کا معنی ہمیشہ گانا بجانا نہیں آتا، تغنی خوبصورت لے کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے وہ صحابیہ جو بچیاں تھیں وہ خوبصورت لے کے ساتھ سر میں اشعار پڑھ رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ڈھول کے ساتھ سر میں اشعار پڑھنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی عزت اور وقار کے خلاف لگا، اور صحابہ کی موجودگی میں یہ پڑھنا صحابہ کے وقار کے خلاف لگا، اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اتنی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر جنگ کے موقع پہ اور جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے، نہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، یا شادی بیاہ کے موقع پر اگر ترنم کے ساتھ کچھ اشعار ہو جائیں تو اس کی گنجائش کے جائز ہے شریعت میں بالکل۔ یہ اس سے گانے بجانے پہ گانے کا لفظ استعمال کرنا کہ گانا جائز ہو گیا یا موسیقی کے آلات جائز ہو گئے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ یک طرفہ دلائل لے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو ایک بانسری کا ثبوت بھی ہمیں کسی صحابی سے نہیں ملتا، بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگرچہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا، مگر دوسرے محدثین نے رد کیا کہ اس کے حدیث کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ حدیث امام ابو داؤد سنن نبی داؤد میں پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بانسری والا بانسری بجا رہا ہے، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور آپ نے اپنے خادم سے کہا جب تک یہ بانسری کی آواز ختم نہ ہو جائے مجھے بتا دینا۔ جب بانسری کی آواز ختم ہو تو کانوں سے انگلیاں نکالی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کی سند پہ کلام ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اس کو، علماء معاصرین نے سے بہت سے اس کو صحیح بھی قرار دیا اور بتایا کہ اس کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حدیث کے۔ لیکن اتنی بات تو ہے کہ اگر موسیقی کے آلات جائز ہوتے تو کسی ایک صحابی سے کوئی بانسری کا ثبوت تو ہوتا، کوئی گٹار تو ہوتا، جبکہ اس وقت مشرکین مکہ کے پاس موسیقی کے آلات ہوا کرتے تھے۔ تو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال کر دیں گے، حریر ریشم کو حلال کر دیں گے، اور المعازف، بخاری کے الفاظ ہیں کہ معازف کہتے ہیں گانے بجانے کے آلات، ایسے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے۔ شاید یہ وہی زمانہ ہے۔ تو قیامت کی علامات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس حدیث میں بھی بہت کھینچا تانی کر کے تعویل کی ہے۔ تو آپ جب تمام قسم کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نتیجہ وہی نکلے گا جو جمہور فقہا اور جمہور محدثین کا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آج لوگ قوالی پہ بڑا زور لگاتے ہیں، نبی کی محبت میں قوالیاں پڑھتے ہیں، تو آپ بتاؤ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتائیں آپ۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی قوالی کی محفل سجائی گئی ہو اور اس طرح سے دھنے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ایک جیسے قوالوں کی حالت ہوتی ہے اور ایسے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ اس طرح سے نعتیہ کلام پڑھا جا رہا ہو، کوئی ایک تو روایت پیش کریں آپ، کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بعد والے لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ حضرات ایسے ملتے ہیں ہمیں ماضی میں جو موسیقی کے جواز کے قائل تھے، ان میں بعض بڑے حضرات بھی ہیں، لیکن علماء ہیں جن کا علم میں عمق ہے، گہرائی ہے، ان تمام علماء نے ان علماء کی بات کو مسترد کیا ہے دلائل کی روشنی میں، یہ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اس لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے حیائی کو اور حق تلفی کو، تو اسم کا ترجمہ حق تلفی نہیں ہے، اسم کا ترجمہ گناہ ہے۔ تو اس آیت سے موسیقی کے جواز پہ استدلال کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق